أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء السلام امام زمان عجل اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. چونکہ پروردگار عالم نے جو دین اسلام کے طور پر نازل کیا ہے وہ کمپریہنسو مذہب ہے اور اس میں جامعیت ہے، یعنی اسلام زندگی کے ایک ایک چیز کے بارے میں احکامات کو بیان کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے آپ نچوڑنا چاہیں تو بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک کے احکامات اسلام نے لکھے ہیں. کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو انسانیت کی ضرورت ہو اور اسلام نے اسے بیان نہ کیا ہو. انہی میں سے ایک چیز ہے جسے روزانہ کا واسطہ جو ہمارا پڑتا ہے وہ ہے کھانا پینا. کھانے پینے کے بھی آداب ہیں کچھ جو اسلام نے بیان کیے، اور ان میں سے کچھ آداب وہ ہیں کہ باقاعدہ خاص روایتوں میں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے. دیکھیے، ایک گزارش تو یہ کہ آداب سے مراد وہ چیزیں نہیں ہیں کہ اس وقت ہم حلال اور حرام پر بحث کر رہے ہیں، نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کھانا حلال میں سے ہونا چاہیے، حرام میں سے نہیں ہونا چاہیے، یہ بات تو واضح ہے. ہم اس سے بڑھ کر بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر کھانا ہی حرام ہے
جو غذا کھائی جا رہی ہے وہ حرام ہے، تو حدیث میں آیا ہے کہ من اکل لقمۃ من الحرام لن يقبل اللہ دعاءہ ولا صلاتہ ولا صیامہ 40 یوما، جو ایک لقمہ حرام کھاتا ہے خدا 40 دن تک نہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، نہ اس کی نماز کو قبول کرتا ہے، نہ اس کے روزوں کو قبول کرتا ہے۔ تو لقمہ حرام اس پر اس وقت بات نہیں ہو رہی، اس سے بڑھ کر بات ہو رہی ہے کہ جو ہم حلال کھا رہے ہیں اس میں کیا آداب کا خیال رکھا جائے تو بہتر ہے۔ اور اتنا یاد رکھیے کہ گزارش کر دوں آپ کی خدمت میں کہ اگر لقمہ حرام شکم میں ہے تو پھر جو موضوع سے اپنے منسلک کر دو اس بات کو کہ دعائے افتتاح میں جو زمانے کے امام کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس کے شکم میں لقمہ حرام ہے، وہ اس بات کا اطمینان رکھے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہوگا، مولا کی مدد نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سید الشہداء کے کلام میں موجود ہے کہ کربلا میں جب روز عاشور یزیدی فوج سے خطاب کرتے ہیں تو ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے تم میری بات نہیں سن سکو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لقد ملئت بطونکم من الحرام، اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھر چکے ہیں۔ تو جو امام ظاہر ہو، نصیحت کر رہا ہو، خطبہ دے رہا ہو، جس کے شکم میں مال حرام ہو، امام ظاہر کی بات نہیں سنتا تو امام غائب کی بات کیسے سنے گا؟ نہیں سن سکتا۔ لہذا ضروری ہے کہ مال حرام نہ ہو بلکہ حلال ہو۔ اب اس کے لیے اسی لیے میں نے گزارش کرتا ہوں بار بار کہ فقہی مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کیسے پتہ چلے کون سا لقمہ حلال ہے کون سا حرام ہے؟ یہ فقہ ہمیں بتائے گی، یہ مجتہدین ہمیں بتائیں گے۔ کون سی جاب حلال ہے کون سی جاب حرام ہے، کون سا پروفٹ حلال ہے کون سا پروفٹ حرام ہے، اس کے لیے مجتہدین کی جانب یا ان علماء کی جانب جو ان مجتہدین کے مسائل کو جانتے ہیں اور لوگوں کو بتلاتے ہیں ان کی جانب رجوع کیا جائے۔ کھانے پینے کے آداب میں اگر کھانا حلال ہے تب بھی کچھ آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک شخص آتا ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آ کر کہتا ہے کہ مولا میں خدا کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتلائیے۔ امام کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں ان پر عمل کرو، ان میں سے پہلی 3 چیزیں ان کا تعلق کھانے سے۔ اب آپ سوچیں گے شاید کہ اتنی بڑی بات ہے کہ میں خدا کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، امام چیزیں کیا بتلا رہے ہیں؟ دیکھو ان سے شروع کرو۔ امام کہتے ہیں پہلی بات کا خیال رکھو جب تک تمہیں بھوک نہ لگے اس وقت تک نہ کھاؤ۔ اچھا پہلے 3 اور کیے دیتا اس کے بعد اس کا فلسفہ، جب تک بھوک نہ لگے اس وقت تک نہ کھاؤ۔ دوسری بات جب کھانے لگو تو پہلے بسم اللہ کہو اور یہ دیکھو کہ حلال سے کھا رہے ہو یا حرام سے کھا رہے ہو۔ اور تیسری بات جب کھا چکو تو کچھ جب بھوک باقی رہ جائے اس وقت ہاتھ روک لو۔ یہ 3 باتیں، ان 3 باتوں کا کیا تعلق ہے خدا کے راستے پر چلنے سے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے اندر کچھ لذتیں رکھی ہیں، کچھ خواہشات رکھی ہیں، اگر ان خواہشات کو اوور کنٹرول ہو گئی یعنی کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں تو ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ یہی خواہشات خود انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں۔ یہ خواہش اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کھانے کی خواہش رکھی انسان میں، یہ اچھی چیز ہے، اس لیے کہ نہ کھائے گا تو مر جائے گا، زندگی کے لیے ضروری کہ انسان کھاتا رہے، لیکن اگر یہ اوور لمٹ ہو جائے تو بہت نقصان دہ۔ اس لیے کہ جب انسان شکم پرست بن جاتا ہے اس کے بعد خدا پرست بننا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر خدا کی عبادت میں وہ لطف نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چیپٹرز ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بند ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بند ہو چکے ہیں اور یہ جو بہت بڑے بڑے عرفا ہیں نا فقط یہ ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نابینا شخص تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا، لوگ اس سے آتے تھے استخارہ کروانے کے لیے کہ استخارہ دیکھ دیجیے ہمارا۔ قرآن سے استخارہ دیکھتا تھا، قرآن کھولتا تھا اور بتا دیتا تھا استخارہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اب یہ کیسے کہتا تھا؟ اسے تو نابینا، اسے تو نظر نہیں آ رہا کہ سیدھے صفحے پر جو پہلی آیت ہے وہ کون سی ہے۔ تو کسی نے ایک دن کہا کہ بھائی جناب یہ بڑے بڑے تکے لگاتا رہتا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ اس کا امتحان لیتے ہیں۔ تو جب استخارے کی باری آئی تو قرآن کے علاوہ دوسری کتاب کوئی دے دی اس کے ہاتھ میں، کہا لیجیے استخارہ دیکھیے۔ جیسے ہی کتاب کو لیتا ہے کہتا ہے کہ نہیں یہ قرآن نہیں ہے۔ تو اس نے کہا بھائی آپ کیسے کہہ رہے ہیں قرآن ہے یہ؟ کہا قرآن میں جو نور چھلکتا ہے وہ اس میں نور ہی نہیں ہے۔
چھٹے امام کے نابینا صحابی. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ مولا یہ نابینا ہے. امام نے کہا نابینا نہیں ہے، یہی اصل میں بینا ہے، یہی دیکھنے والا ہے. کہ مولا کیسے؟ کہ ذرا امتحان کر کے دیکھو. اس وقت ایک منافق داخل ہوا. امام نے اپنے اس صحابی سے کہا ذرا پوچھنا کہ امام کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا بھائی مولا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پوری مسجد میں منافق دیکھتا ہے، مولا سامنے بیٹھے ہوئے تھے. کہتے نہیں، یہاں تو نہیں، یہاں تو مولا نہیں بیٹھے ہوئے. امام نے اسی صحابی سے کہا ذرا اس نابینا سے پوچھنا کہ مولا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے اس نے سوال کیا کہ دیکھتے نہیں ہو، نور چھلک رہا ہے، نور نظر آ رہا ہے. مولا یہاں تشریف فرمائے. یہ وہ چیپٹر ہے جو بسا اوقات ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے بند ہو گیا. ایسا نہیں ہے. یہ بند اس لیے ہو جاتا ہے کہ جب شکم مال حرام سے بھرے ہوتے ہیں پھر خدا آنکھوں کی اس بصارت کو چھین لیتا ہے، دل کی اس قوت کو چھین لیتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو کھائیے حلال سے کھائیے، اتنا کھائیے جتنی ضرورت ہے، اور کچھ دیر پہلے رک جائیے. کسی نے مولا علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ایک درود بھیجے مولا کے پاک نام پر. مولا کے پاس غذا لا کر پیش کرتا ہے. کہتا ہے مولا معذرت چاہتا ہوں آج بہت سادہ سی غذا ہے. مولا نے کہا کیا بنایا ہے؟ کہ مولا کدو بنائے ہیں، وہ بھی بغیر تیل کے. مولا نے کہا نہیں بسم اللہ لے آؤ. کھانا شروع کرتے ہیں. جب مولا غذا کھا لیتے ہیں تو خدا کا شکر بجا لاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے یہ شکم تو سادہ غذا سے سیراب ہو گیا، سیر ہو گیا. افسوس اس شکم پر ہے جو قیامت کے دن آتش جہنم سے سیراب ہوگا. اصل مسئلہ یہ ہے سادہ غذا ہو لیکن حلال ہو، افسوس اس پر ہے کہ جو آتش جہنم سے سیر ہوگا. لہذا کھانے پینے کے آداب میں پہلی بات بسم اللہ پڑھ کر شروع کیجیے. نمک چکھ لینے سے خود ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 70 قسم کی بیماریوں کا علاج ہے. کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چکھیے اور کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چکھیے. اچھا یہ ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے میڈیکل فوائد بھی ہیں، لیکن ہمیں انجام کیوں دینا ہے؟ ہمیں اس میڈیکل فائدے کے لیے انجام نہیں دینا، ہمیں تو اللہ کی رضا کی خاطر انجام دینا ہے. جیسے روزے کے میڈیکل فائدے ہیں، لیکن روزہ اس لیے کہ ہمارا کلمہ یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ سائنٹسٹ رسول اللہ. ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمیں ان کے لیے انجام نہیں دینا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے انجام دینا ہے. آپ ان کے لیے انجام دیجئے، خود بخود دنیاوی فائدے آپ کو ملتے چلے جائیں گے. لہذا جتنے یہ فائدے انشاءاللہ ہم سب کو حاصل ہوں گے. نمک چکھیے ابتدا میں اور کھانے کے اختتام پر. اور پھر ایک بات یہ کہ اگر دعوت ہے جیسے آج کل افطار میں ہوتا ہے سلسلہ، البتہ یہ ہمارے روٹین کے خلاف ہے یہ ادب، لیکن اسلام نے بتایا ہے، عمل کیجئے تو بہت اچھی بات ہے. دو باتیں کہا، جب دسترخوان لگ جائے تو پھر کھانا شروع کرو، کسی اور چیز کا انتظار نہ کرو. اب یہ نہ سوچو کچھ اور بھی آنے والا ہے، جو کھانا ہے اسے شروع کرو. اور دوسری بات یہ کہ میزبان پہلے کھانا شروع کرے. میں نے کیا کہ ہمارے آداب کے خلاف ہے، پہلے مہمان کھانا شروع کرتے ہیں، آخر میں میزبان کھاتا ہے. لیکن ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے کہ میزبان تھوڑا سا شروع کر دے، بعد میں رک جائے. آداب میں سے یہ ہے کہ میزبان پہلے شروع کرے اور آخر تک کھاتا رہے، یعنی مہمانوں کا ساتھ دے. میں نے عرض کر دیا پہلے ان میں سے کوئی بھی واجب نہیں ہے، مستحب ہے. عمل کرنا چاہتے ہیں کیجیے، نہ کرنا چاہتے نہ کیجیے. اسی طرح پانی پینے کے خاص آداب ہیں. اسلام چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بتلاتا ہے. یہی تو ایک بات ہے وہ اسلام جو کھانے کے بارے میں کہ ایک لقمہ کیسے کھاؤ، پانی کیسے پیو، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بتلاتا ہے. کیا وہ یہ اسلام بتلانا بھول گیا کہ رسول کے بعد خلیفۃ المسلمین کون بننے والا ہے؟ تعجب کی بات ہے نا. کیسے ہو سکتا ہے وہ اسلام کے جو یہ بتلائے کہ جب بیت الخلاء میں جاؤ تو کون سا قدم رکھو، اور جب مسجد میں جاؤ تو کون سا قدم رکھو، اور جب بیت الخلاء سے باہر نکلو تو کون سا قدم رکھو. جو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتلا رہا ہو وہ یہ بتلانا بھول جائے کہ رسول کے بعد خلیفۃ المسلمین کون ہے. یہ لاجیکل بات ہے. بلکہ ایک روایت، کل مجلس کے بعد ایک ساتھی نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا آپ نے کہا کہ وہ جو 12 ائمہ کے نام ہے تو بخاری اور مسلم میں تو عدد موجود ہے 12 کا، لیکن باقی کتابوں میں آپ نے کہا نام بھی موجود ہے. وہ کون سی کتاب ہے کہ جس میں ہمارے ائمہ کے نام موجود ہے اہل سنت کی کتابوں میں؟ تو ینابیع المودہ، میں نے ان سے گزارش کی تھی، ینابیع المودہ شیخ سلیمان قندوزی حنفی کی کتاب، شیخ الاسلام ہے. اپنی کتاب میں انہوں نے پورا چیپٹر قائم کیا ہے 12 کے عدد کا. اس میں ایک روایت وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک یہودی آتا ہے رسول کے پاس اور آ کر سوال کرتا ہے کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوں گے؟ رسول نے جواب دیا کہ ایک تو یہ علی ہے، پھر حسن ہے، پھر حسین ہے، پھر علی ہے.
پھر محمد ہیں، پھر جعفر ہیں، پھر موسیٰ ہیں، پھر علی ہیں. ایک ایک کر کے رسول نام لیتے گئے یہاں تک کہ آخری تک کا نام لیا. اور روایت میں ہے کہ وہ یہودی ہر نام پر کہتا تھا لقد صدقتا، لقد صدقتا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا. اب سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ اس یہودی کو کیسے معلوم ہوا کہ رسول سچ کہہ رہے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پر علماء نے ایک جواب لکھا کہ بات بہت سادہ سی ہے، اس لیے کہ جو یہودیوں کی محترم کتابیں ہیں اس میں انہوں نے روایت پڑھی ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو بتلا کر گئے تھے کہ آخری نبی کے کون کون وصی ہونے والے ہیں. غور فرمائیے گا، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو بتلا کر گئے آخری نبی کے کون کون وصی ہونے والے ہیں. اب تعجب کی بات نہیں ہے کہ موسیٰ تو اپنی قوم کو بتلا کر جائیں کہ آخری نبی کے وصی کون ہوں گے، اور نبی بتلانا بھول جائیں کہ میرے بعد وصی کون ہوگا. ایک درود بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. تو اسلام ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بتلاتا ہے. کھانے کے بارے میں عرض کیا، پانی کے بارے میں بھی سن لیجیے. پانی کیسے پیا جائے؟ اسلام کہتا ہے فوراً نہ پیو، بار بار. اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، البتہ تھوڑا سا معیوب ہے، کہتے ہیں گھٹا گھٹ، یعنی پیتے رہنا مسلسل. 3 سانس میں پانی پیو. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ ہمیں ثواب دلوانے والی ہیں، کیوں انہیں ہم اپنی زندگی میں شامل نہ کریں. 3 سانس میں پانی پیو. جب رات کا وقت آ جائے تو بیٹھ کر پانی پیو. حتیٰ کچھ علماء ہمارے یہاں تک اس میں احتیاط کرتے تھے. میں آپ سے اس احتیاط کا نہیں کہہ رہا، فقط بتا رہا ہوں علماء کہاں تک احتیاط کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر وہ پہلے سے بیٹھے ہوتے تھے رات میں تو پہلے کھڑے ہوتے تھے، اس کے بعد دوبارہ اس پانی کی نیت سے بیٹھتے تھے تاکہ بیٹھنے کا ثواب حاصل ہو. کیونکہ پہلے سے بیٹھے ہوں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بات کیوں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے تو بیٹھے ہوئے پانی پی لیا. نہیں، پہلے کھڑے ہوتے تھے دوبارہ بیٹھتے تھے. میں کر رہا ہوں کہ میں آپ سے اس احتیاط کا نہیں کہہ رہا، لیکن جب وہ اتنا کر رہے ہیں، لوگ جیسے کہتے ہیں کہ مولانا کیسے دعا ابو حمزہ سمالی پڑھیں. میں نے پہلی مجلس میں گزارش کیا تھا اس بات کو کہ آپ ایسا نہ کیجیے کہ پوری دعا حمزہ سمالی ایک رات میں پڑھنے کی کوشش کیجیے. نہیں ہو سکتا، یہ مجھے معلوم ہے. صفحے پلٹ کے لوگ دیکھتے ہیں کتنے باقی رہ گئے. ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے. آپ ایسا کیجیے کہ اس دعا کو 10 حصوں میں تقسیم کر لیجیے. 10 حصوں میں تو ہو سکتی ہے تقسیم. روزانہ ایک حصہ پڑھیے، کم سے کم رمضان میں 3 مرتبہ تو دعا ابو حمزہ سمالی ختم ہوگی. اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ایسے علماء موجود ہیں تاریخ میں، میرے پاس ریفرنسز موجود ہیں، ایسے علماء ہمارے موجود ہیں اور موجود تھے کہ جو رمضان المبارک میں نماز شب کے قنوت میں دعا ابو حمزہ سمالی پڑھا کرتے تھے. ایسے افراد، دعائے کمیل کو قنوت میں پڑھنے والے ایسے افراد، دعائے افتتاح کو قنوت میں پڑھنے والے رمضان المبارک میں. مغرب کی نماز میں دعائے افتتاح، چونکہ شب ہو جاتی ہے اور ہر شب میں دعا افتتاح پڑھنا مستحب ہے، تو جب مغرب کی نماز پڑھتے تھے ماہ رمضان المبارک میں قنوت میں دعا افتتاح پڑھتے تھے. وہ دعا افتتاح جسے ہم بیان کرتے 15 دن ہونے والے، بلکہ 17 دن ہونے والے ہیں کل، اس دعا افتتاح کو قنوت میں پڑھتے تھے. تو جب مولا کی بات کی جاتی ہے تو بعض مومنین کہتے ہیں کہ مولانا آپ نے تو مولا کی بات کی، وہ کہاں مولا اور کہاں ہم. لیکن نہیں، یہاں مولا کی بات نہیں ہو رہی، یہاں مولا کے غلاموں کی بات ہو رہی ہے. جب وہ یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ لہذا کچھ ہمت کی ضرورت ہے. انشاءاللہ حدیث میں آیا ہے کہ جو میری طرف ایک قدم آگے بڑھتا ہے میں 10 قدم آگے بڑھ کر استقبال کرتا ہوں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. ایک درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. مجھ سے آج اقبال بھائی نے سوال کیا کہ مولانا یہ دعا ختم ہو جائے گی یا نہیں؟ اب ہمارے 2 دن باقی رہ گئے ہیں، ایک آج کا اور ایک کل کا. میں نے کہا انشاءاللہ ہو جائے گی، اب گھبرائیے گا نہیں، مجلس اپنے وقت پر بھی ختم ہوگی، لیکن دعا بھی انشاءاللہ ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ موضوع عام طور پر نامکمل رہ جاتا ہے، لیکن ہم نے کہا نہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج مکمل ہو جائے. تو آج اگر ذرا سی اسپیڈ آپ کو فاسٹ لگے دعا کی کہ وضاحت کچھ کم ہو رہی ہے اور جلدی جلدی آگے بڑھ رہے ہیں تو اسے مائنڈ نہ کیجیے گا، اس لیے کہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور دعا انشاءاللہ ہمیں کمپلیٹ کرنی ہے. ہم پہنچے تھے زمانے کے امام پر درود. کل انشاءاللہ اس کی کچھ وضاحت آپ کی خدمت میں کی گئی، اور ہم نے یہ بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ایسا نہیں ہے کہ فقط شیعہ مانتے ہیں، نہیں، مسلمانوں کا ہر فرقہ بلکہ لا مذہب بھی اس بات کے ماننے والے ہیں کہ ایک آنے والا ہے جس سے امیدیں وابستہ ہیں. المؤمل امام کا لقب ہے اس میں.
جن سے ساری دنیا کی امیدیں واپس آئیں. اب کوئی اسے مہدی کہتا ہے, کوئی اسے کچھ اور کہتا ہے, لیکن مانتے ضرور ہیں کہ سب مانتے ہیں کہ ایک آنے والا ہے. کہ عالم دین بیان فرما رہے تھے جھنگ کے ایریا کی بات. جھنگ جو فرقہ واریت کا گڑھ ہے, کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ وہاں درس دینے کے لیے گئے, تو جو درس تھا وہ جو یہ حق نواز جنگوی, اس کی جو مسجد تھی اس کے سامنے جو امام بارگاہ تھا وہیں پر درس رکھوا دیا ہمارا. تو اب جناب درس تو دینا تھا, تو ہم نے کہا کہ بھائی کس کے یہاں رہائش کا انتظام ہے؟ تو کہا مولانا اب گھبرائیے نہیں, ہم نے رہائش کا انتظام الگ سے کیا ہوا ہے. رہائش کے لیے اس کے پاس پہنچے تو ان کا گھر خالی تھا. کہا مولانا یہ کچھ دنوں کے لیے یہاں نہیں, آپ یہاں قیام کیجیے. کہا میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حق 4 یار لکھا ہوا تھا اور وہاں قصیدہ لکھا ہوا تھا ان کا. تو میں نے ان سے کہا بھائی بات یہ ہوئی تھی کہ کسی 12 والے کے پاس رہیں گے, یہ تم نے کہاں رکوا دیا مجھے. کہا مولانا گھبرائیے نہیں, دیکھیے ان کے نیچے 12 کا بھی قصیدہ لکھا ہوا ہے, ان کے نیچے 12 کا بھی قصیدہ لکھا ہوا ہے. میں نے دیکھا واقعی 12 کا بھی قصیدہ لکھا ہوا تھا. میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے, اوپر یہ قصیدہ نیچے ہے قصیدہ. کہا بات یہ ہے کہ یہ میری بیٹی کا گھر ہے اور خاندان والوں نے میری مرضی کے بغیر میری بیٹی کی شادی زبردستی کسی سنی سے کر دی ہے. تو اب وہ سنی تو ہے لیکن معتقد ہے, چاہے جھنگ کا رہنے والا ہے, جہاں متعصب ترین فضا ہے, لیکن ان کو بھی مانتا ہے, ہمارے 12 اماموں کو بھی مانتا ہے. ہم گھبرائیے نہیں, ٹینشن نہیں ہے یہاں پر, ہمارے 12 کو بھی مانتا ہے. یہ تو غور فرما رہے ہیں آپ کہ چاہے سخت ترین دشمن ہی کیوں نہ ہو, اگر ذرا سی بھی معرفت رکھتا ہے نا, ان 12 کو مانتا ہے, ان کی عظمت کا قائل ہے. یعنی علامہ ہلی اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب کسی نے مولا کے بارے میں سوال کیا تو کیا کہا جائے اس مولا کے بارے میں کہ اخفا اعداؤہ فضائلہ حسدا, کہ جس کے دشمنوں نے اس کے فضائل کو حسد کی وجہ سے چھپایا پوری تاریخ میں. واخفا اولیاؤہ فضائلہ خوفا وحذرا, اور جس کے دوستوں نے خوف کی وجہ سے اس کے فضائل کو چھپایا. دشمنوں نے چھپایا حسد کی وجہ سے, دوستوں نے چھپایا جان کے خوف کی وجہ سے. ولیکن طبقت الشرق والغرب, دونوں نے چھپایا, پھر بھی علی کے فضائل اتنے پھیلے کہ مشرق اور مغرب علی کے فضائل سے پر ہیں. تو مانتے ان کو سب ہیں, چھپانے والے بھی مانتے ہیں. اور یہ وہ نام ہے, یہ 12 نام امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں. اہل سنت کے 4 ائمہ میں سے امام ہے نا, امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں اگر ان ناموں کو پانی پر دم کر کے کسی دیوانے کو پلا دو اور وہ عاقل ہو جائے تو حیرت نہ کرنا. کہاں ملیں گے ایسے مولا جو اللہ نے ہمیں عطا کی, اور نسلاً اللہ نے عطا کر دیے, ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی. کتنا مشکل ہوتا اگر خدا نہ خواستہ اللہ ہمیں کسی اور نسل میں پیدا کرتا, کتنا مشکل ہوتا محبت اہل بیت کو حاصل کرنا, جو اللہ نے ہمیں ویسے ہی عطا کر دی. اور اتنا یاد رکھیے گا کہ میں نے عرض کیا 12 پر تاکید ہے, جو پورے 12 کو مانتا ہے اس کی نجات ہے. جو 6 کو ماننے والا ہے نجات نہیں ہے, 4 کو ماننے والا ہے نجات نہیں ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مولا کی زیارت انشاءاللہ ہم سب کو عطا ہو. ایک مولائی صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد پر. ایک حدیث میں آیا کہ مولا کی زیارت کا ثواب 1 ملین حج کے برابر ہے. دیکھیں میں مولا کی زیارت پر ابھی فضیلت پر تقریر نہیں کر رہا, میں کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہوں. 1 ملین حج کے ثواب کے برابر مولا کی زیارت کا ثواب ہے. اور پھر لکھا کہ حتی 14 معصومین میں سے سب سے زیادہ ثواب ہے مولا رضا کی زیارت کا. کیوں؟ آگے وجہ ہے حدیث میں. کا وجہ یہ ہے کہ دیکھو باقی ائمہ کی زیارت پر مولا رضا سے پہلے جو لوگ جاتے ہیں ان میں اپنے بھی ہوتے ہیں اور غیر بھی ہوتے ہیں. اور فرمائیے گا امام حسین کی زیارت پر جو کربلا جاتے ہیں خالی شیعہ جاتے ہیں؟ نہیں, دوسرے بھی جاتے ہیں. جو 6 ائمہ تک ماننے والے ہیں وہ بھی جاتے ہیں. اس لیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام تک فرقے بنے ہیں, الگ الگ فرقے بنتے گئے. کچھ لوگوں نے تو مولا کائنات کو مانا ہی نہیں شروع سے, کچھ لوگوں نے چوتھا مانا, اس کے بعد کچھ لوگ امام حسین پر آ کر رک گئے ہیں, تاریخ میں فرقے موجود ہے, جا کر دیکھ لیجیے گا. کچھ لوگوں نے چوتھے امام تک مانا, اس کے بعد نہیں مانا.
کچھ ایسے فرقے بھی تھے جنہوں نے چھٹے امام تک مانا، مثلا اسماعیلی اور بوری، اس کے بعد انہوں نے آگے اپنے امامت کا ڈائریکشن چینج کر لیا. اور اسماعیلی اور بوری بھی آگے جا کر کبھی ان کی تاریخ اگر پڑھنے کا موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ 18ویں امام تک ساتھ چلتے ہیں، 19ویں امام پر یہ بھی الگ ہو جاتے ہیں، 19ویں امام سے یہ دونوں بھی الگ ہو جاتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے 6 تک مانا، اس کے آگے نہیں مانا. کچھ لوگوں نے 7 تک مانا اور 7ویں امام کو کہا کہ یہ وہی امام مہدی ہیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے. 8ویں کو نہیں مانا، کہا 7ویں ابھی ان کی شہادت نہیں ہوئی، پردہ غیبت میں چلے گئے. تو 7 تک آ گئے کچھ لوگ الگ الگ ہوتے ہوتے، لیکن جس نے 8ویں کو مانا پھر اس نے 12ویں تک مانا. جو 8ویں تک آ گیا پھر آگے کوئی فرقہ نہیں ہے، پھر اس نے 12ویں تک مانا. لہذا حدیث میں آیا کہ 8ویں امام کی زیارت سب سے افضل ہے، اس لیے کہ دوسرے ائمہ پر دوسرے بھی جاتے ہیں، 8ویں امام پر فقط اپنے آتے ہیں. لہذا 8ویں امام کی ضرورت ہے. تو پورے 12 کو ماننا ہے تب جا کر نجات ہے. اور قرآن کریم کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر انسان کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. خداوند متعال انشاءاللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہمیں ان کے ساتھ اٹھایا جائے انشاءاللہ. اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. اتا یہ اتنی ڈیسائسو روایت ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر کچھ لوگ جو خارجی تھے، منافقین، وہ مولا کے لشکر سے الگ الگ چل رہے تھے. تو مولا کا مذاق اڑانے کے لیے، اس لیے کہ سب نے مولا کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یہ لوگ 8 لوگ تھے، ایک جگہ بیٹھتے ہیں، ایک لال بیگ وہاں سے گزرا تو کسی نے مولا کا مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ آؤ ہم لال بیگ پر بیعت کر لیتے ہیں، ہم لال بیگ کو اپنا امام بنا لیتے ہیں. اسبق بن نباتہ مولا کے صحابی تھے، انہوں نے سن لیا جملہ، مولا کو جا کر کہتے ہیں مولا وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لال بیگ کو اپنا امام بنا لیتے ہیں. امام نے کہا کہ اگر لال بیگ کو امام بنایا ہے اللہ انہیں اسی لال بیگ کے ساتھ قیامت میں محشور کرے گا. یہ امامت کا عقیدہ اتنا قیمتی ہے. یا خلیفہ دوم کے فرزند عبداللہ ابن عمر، جنہوں نے پہلی 3 خلافتوں پر بیعت کی اور مولا کائنات کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی انہوں نے. اس کے بعد امام حسن سے بھی کنارہ کش رہے، امام حسین سے بھی کنارہ کش رہے. پھر جب حجاج ابن یوسف کی حکومت قائم ہوئی تو ان کے پاس جاتے اور جا کر کہتے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. حجاج ابن یوسف جیسا ظالم بادشاہ کا بیعت کرنا چاہتا ہوں. حجاج نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں نے حدیث سنی ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا. تو آپ امام ہیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. جس نے مولا علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، امام حسن پر بیعت نہیں کی، امام حسین پر بیعت نہیں کی، حجاج ابن یوسف کو جا کر کہا. اب حجاج بھی ظاہر ہے کہ سر پھرا قسم کا انسان تھا، اس نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، بعد میں آنا. کہا نہیں اگر میں آج رات مر گیا تو میں جاہلیت کی موت مر جاؤں گا، خدا را میری بیعت کو قبول کر لیجیے. تو حجاج نے یہ کیا کہ اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، اپنا ایک پیر آگے بڑھایا، کہا میرے پیر پر بیعت کر لو، میرے پاس وقت نہیں ہے. اس نے حجاج کے پیر پر بیعت کی اور چلا گیا. اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت جملہ ہمارے علماء نے لکھا ہے، کہا کہ جو حیدر کے در کو چھوڑتا ہے وہ ایسا در بدر ہوتا ہے کہ کبھی لال بیگ پر بیعت کرتا ہے، کبھی لال بیگ سے پست انسان کے پیروں پر بیعت کر کے چلا جاتا ہے. تو اپنے ائمہ کی قدر کیجیے عزیزان گرامی. پروردگار عالم نے جو نعمت ہمیں عطا کی اس کی قدر کیجیے. اور اختتام اہم ہے، ابتدا شاید اتنی اہم نہیں ہے، اختتام. اسی لیے حدیث میں آیا ہے اور دعاؤں میں آیا ہے کہ اللہم اجعل، کہ اے خدا میرے آخری امور کو اختتام بخیر فرما، میری زندگی کا خاتمہ بخیر ہو، یہ ضروری ہے. لہذا بار بار کہا گیا دعا مانگو کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ اسی لیے دعا ہے کہ نماز کے بعد اس دعا کو ریپیٹ کرو تاکہ تمہارا عقیدہ محفوظ رہے. یہ جو امامت کا عقیدہ تمہارے پاس ہے محفوظ رہے، یہ اس دعا کے صدقے میں. اگر دعا مانگیں گے انشاءاللہ اس دعا کے صدقے میں عقیدہ محفوظ رہے گا. اب وقت نہیں ہے میرے پاس، انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام پر درود. اللہم وصل علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر. امام کے 5 القاب ہیں. اے خدا درود نازل فرما اپنے ولی امر پر، اپنے قائم پر، مؤمل جن سے امیدیں وابستہ ہیں، والعدل المنتظر. یہ عجیب جملہ ہے. وہ امام جو عادل نہیں ہے خود عدل ہیں. یہ عربی زبان کی ایک فصاحت ہے. ہم امام جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ عادل ہیں.
لیکن امام اتنے عادل ہیں کہ اب امام عادل نہیں ہیں، خود ہی عادل ہیں، سراپا وجود عادل ہے امام کا، المنتظر، اور وہ امام جس کا سب انتظار کر رہے ہیں، چاہے میں اور آپ انتظار کریں نہ کریں، چاہے حق ادا کریں نہ کریں، کائنات انتظار کر رہی ہے امام کا، یہ یاد رکھیے گا۔ آنکھیں بچھی ہوئی ہیں یمین و یسار میں، ارماں مچل رہے ہیں دل بے قرار میں، ایک میں ہی منتظر نہیں اے منتظر امام، محشر رکا ہوا ہے تیرے انتظار میں۔ لیکن دونوں سلسلوں میں گزارش کروں گا، نعرہ بھی ایسا لگے کہ پتہ چلے کہ علی کے ماننے والے بیٹھے ہیں، اور درود بھی ایسا ہو کہ پتہ چلے کہ مولا امام زمانہ کے ماننے والے بیٹھے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد جب 6 درود مکمل ہو گئے، اب 7 دعائیں ہیں، اب دعا ابتدا کا اختتام ہے، 7 دعائیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو اصل مانگنا ہے وہ بہت بعد میں آئے گا، آج وہ 14ویں رمضان کی شب میں آ رہا ہے کہ اب مانگنا کیا ہے اس دعا میں۔ اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک، اے خدا تو اس امام کو اپنی کتاب کی طرف بلانے والا بنا دے۔ امام کو کتاب کی طرف بلانے والا، میری کیا حیثیت کہ میں امام کے لیے دعا مانگوں؟ یہاں پر علماء جملہ لکھتے ہیں کہ اصل میں یہ ظہور امام کی دعا شروع ہو گئی ہے، اس لیے کہ امام کب کتاب کی طرف بلا سکیں گے؟ جب ظہور ہو سکے گا۔ لہذا اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا امام کو کتاب کی طرف بلانے والا بنا دے، مطلب یہ ہے کہ اے خدا جلد سے جلد ظہور ہو جائے اب، تاکہ مولا سب کو کتاب کی طرف بلا سکے۔ کتاب یعنی قرآن مجید، اور یہ بہت اہم ہے۔ تبلیغ کی ذمہ داری چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ زینبیہ کے حوالے سے بھی کچھ بات کی جائے، جو یہاں پر ایجوکیشن فنڈ قائم کیا گیا، الحمدللہ کمیونٹی کے افراد نے قائم کیا ہے، لیکن بلا تفریق اور بلا مذہب خدمت کرتے ہیں، الحمدللہ۔ 2000 بچے، پتہ نہیں لاکھوں، یا مجھے اس کا صحیح اندازہ نہیں، آئی تھنک سو شاید 1,70,00,000 کا ان کا بجٹ ہے۔ کوشش کیجئے کہ اپنی جانب سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اس میں ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ یعنی یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو آخرت کا سرمایہ ہے، وما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جانے والا ہے۔ تو ہمارے پاس ہے، نہیں معلوم کب کیا ہو جائے۔ دونوں اعتبار سے میں گزارش کروں گا، جو دنیاوی اعتبار سے خدمت کر رہے ہیں، دینی اعتبار سے جو خدمت کر رہے ہیں۔ میرا تعلق اس مدرسے سے قرآن و عزت اکیڈمی، الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ جو کچھ مجھے بنایا ہے وہ قرآن و عزت نے بنایا ہے۔ وہ قرآن و عزت بھی جسے رسول چھوڑ کر گئے تھے، ان کے صدقے میں سب کچھ ہے، اور یہ قرآن و عزت بھی جو قائم ہوا ہے، الحمدللہ ایسے افراد موجود ہیں جو خدمت کرنے والے ہیں۔ ضرور اس بات کی ہے کہ سپورٹ بھی کیا جائے، فائنینشیل بات نہیں کر رہا میں، یہ تو بہت چھوٹی بات ہو گئی، نہیں، اس سے بڑھ کر اخلاقی طور پر اپنے بچوں کو بھجوا کر۔ ایک عالم دین بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں ایک ٹرینڈ پہلے یہ قائم ہو گیا تھا کہ مدرسوں میں اپنے صدقے کے کالے بکرے بھجوایا کرتے تھے، صرف کالے بکرے جاتے تھے مدرسے میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے بچوں کو بھجواؤ، پھر وہ کالا بھی ہوگا تو چلے گا۔ ہم اعتراض کرتے ہیں کہ جناب مدرسے سے آؤٹ پٹ کیوں نہیں آتا؟ جو ان پٹ ہے ویسا ہی آؤٹ پٹ ہوگا بھائی۔ الحمدللہ آؤٹ پٹ آیا، قبلہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے، دوسرے علماء ان کی مثالیں آپ کے سامنے، الحمدللہ آ رہا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی اچھے بچے، یعنی جو ٹیلنٹڈ ہوں، شعور رکھتے ہوں، یہ نہیں کہ جناب جو کسی چیز میں نہ کھپ سکے وہ فی سبیل اللہ، یہاں پر یہ فی سبیل اللہ نہیں ہوتا۔ پھر الحمدللہ آئیے، اور معاشی انتظام بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ مولا کی خدمت ہے۔ وہ جو مولا کے لیے ہم دعا کہتے ہیں کہ اے خدا اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک، اے خدا تو کتاب کی طرف بلانے والا بنا دے۔ تو کتاب کی طرف کیسے بلائیں گے؟ انہی چیزوں کے ذریعے بلائیں گے نا۔ والقائم بدینک، اپنے دین کو قائم کرنے والا بنا دے۔ استخلفہ کما استخلفت الذین من قبل، انہیں اپنے زمین میں خلیفہ بنا دے جس طرح اس سے پہلے تو نے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ مکن لہ دینہ الذی ارتضیت، اپنے دین کو غالب فرما دے، وہ دین جس سے تو راضی ہے۔ دین سے اس وقت راضی ہوا تھا خدا جب علی کی مولائیت کا اعلان کیا گیا تھا،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب علی کو مولا بنایا گیا خدا نے کہا آج تمہارے دین سے راضی ہو گیا. وہ دین جس سے تو راضی ہے، اس وقت وہ دین جس سے خدا راضی ہے وہ دنیا میں قائم نہیں ہے. اہل بیت کے ماننے والے کتنے ہیں؟ قلیل تعداد میں. تو اے خدا اس دین کو تو غالب بنا دے. کیسا غالب؟ وَأَبْدِلْهُ مِن بَعْدِ خَوْفِهِ أَمْنًا يَعْبُدُكَ لَا يُشْرِكُ بِكَ شَيْئًا. ایسا امن و امان ہو جائے کہ پھر تیرے سوا کوئی کسی کی عبادت نہ کرے. اس سے بہتر، یعنی کراچی والوں سے بہتر اس جملے کو کون سمجھ سکتا کہ جس مقام کا عالم یہ ہے کہ مسجد یا امام بارگاہ میں آنا ہے تو سیکیورٹی چیکنگ کروانی پڑے گی، لیکن سینما میں جانا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ کھلا ہوا ہے. اے خدا ایسا ماحول ہو جائے، یہ دعا افتتاح کا جملہ، ایسا ماحول ہو جائے کہ خوف ختم ہو جائے، امن اور سکون ہو جائے، سکون کے ساتھ تیری عبادت ہو سکے. آگے امام دعا میں ارشاد فرماتے ہیں اللہم اعزہ واعزز بہ. اے خدا تو انہیں عزت عطا فرما، امام کو عزت عطا فرما، واعزز بہ، اور ان کے صدقے میں ہمیں عزت عطا فرما. اب جو دعا ہے وہ ان کے صدقے میں، جو بھی دعا ہے. وانصر ہو وانتصر بہ، اے خدا ان کی مدد فرما، ان کے صدقے میں ہماری مدد فرما. منصور ہو نصرا عزیزا، ان کی زبردست مدد فرما. وفتح لہ فتحا یسیرا، اور بہت آسانی سے انہیں فتح عنایت فرما. واجعل لہ من لدنک سلطانا نصیرا، ارے خدا اپنی جانب سے ان کے لیے ایک مددگار فراہم فرما. اس کی تفصیل ہے اب کہ وہ مددگار کیسا ہے. اس لیے کہ جب رسالت محمد کے دو گواہ ہیں، قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، رسالت محمد کے دو گواہ ہیں، ایک علی اور ایک قرآن. اسی طرح امامت علی کے دو گواہ ہیں، ایک قرآن اور ایک امام حسن. امامت حسن کے دو گواہ ہیں، ایک امام حسین اور ایک قرآن. امامت زین العابدین کے دو گواہ ہیں، ایک امام محمد باقر اور ایک قرآن. اس طرح ہر آنے والا امام اپنے سے پہلے امام کا گواہ ہے، اور قرآن ساتھ ساتھ ہے. یہ دو گواہ ساتھ ساتھ ہیں. اب سوال، 11ویں امام کا گواہ کون؟ 12ویں امام اور قرآن. 12ویں امام کا گواہ کون؟ قرآن اور کون؟ الحمدللہ. اسی لیے حضرت عیسیٰ کو زندہ رکھا ہے آسمان پر. عیسیٰ گواہی دینے والے. تو یہاں پر دعا ہے وَاجْعَلْ لَهُ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے خدا اپنی جانب سے کسی کو بھیج دے جو ان کی مدد کرنے والا ہو. اللہم اظہر بہ دینک، اے خدا اپنے دین کو ظاہر کر دے. وسنت نبیک، اپنے نبی کی سنت کو ظاہر کر دے. حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافۃ احد من الخلق، اے خدا ایسے اپنے دین کو ظاہر کر دے کہ پھر تیری مخلوقات کے ڈر سے کوئی حق چھپا ہوا نہ رہ جائے. آج بہت سارے حق ہیں بول نہیں سکتے ممبر پہ. میں نے کتنی مرتبہ مصائب میں اشارہ کیا، بہت سے ایسے حق ہیں مخلوقات کے ڈر سے بولا نہیں جا سکتا. لیکن اے خدا جب تو امام کا ظہور فرما دے گا تو پھر کسی مخلوق کا ڈر نہیں ہوگا، جو حق ہوگا اس کا اعلان ہوگا. رسول نے پہلے ارشاد فرما دیا علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. یدور الحق حیث ما دار، علی وہاں نہیں جاتے جہاں حق جاتا ہے، حق وہاں جاتا ہے جہاں علی جاتے ہیں. ماشاء اللہ. اللہم، اب یہ دعا کا مرکزی ترین تھیم ہے یہ. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک. حکومت اسلامی کی دعا ہے. اے خدا ہم تجھ سے ایک اچھی حکومت کی آس لگائے بیٹھے، تمنا ہے ہماری کہ کاش یہ حکومت مل جائے. تو عز بها الاسلام واہلہ، ہم حکومت اس لیے نہیں چاہتے کہ ہمیں کرسی مل جائے، ہم اس لیے نہیں چاہتے کہ اقتدار مل جائے. تو عز بها الاسلام واہلہ، ایسی حکومت ہو جائے کہ جس میں اسلام اور مسلمان عزیز ہو جائیں، باعزت ہو جائیں. وتذل بها النفاق واہلہ، منافقین ذلیل ہو جائیں. وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك، اس حکومت میں ہم کیا کریں، ہمارا کیا کام ہے؟ ایسی حکومت ہو جائے کہ تجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك، ہم تیری اطاعت کی طرف لوگوں کو بلانے والے بن جائیں.
ہم ایسے بن جائیں اس حکومت میں. والقادۃ الی سبیلک، ظاہر ہے کہ جب تیری اطاعت کی طرف بلانے والے ہیں تو پہلے خود عمل کرنے والے ہیں. والقادۃ الی سبیلک، تیرے راستے پر چلنے والے بن جائیں. وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ، اور اے خدا اس حکومت کے صدقے میں ہمیں دنیا و آخرت کی کرامت عطا فرما دے. یہ وہ حکومت امام زمانہ ہے جس کا میں نے کل آپ کی خدمت میں گزارش کیا، وہ جملہ کہ جب کرنسی نوٹ نہیں ہے بلکہ درود ہے. یہ ہے آل محمد کی حکومت. اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا، اے خدا جتنا حق ہم نے سمجھ لیا ہے اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. وما قصرنا عنہ فبلغنا، جو سمجھ میں نہیں آیا وہ ہمیں سمجھا دے. یہ اپنی کم علمی کا اعتراف ہے. جب حضور کہتے رب زدنی علما، اے خدا میرے علم میں اضافہ فرما، تو میری حیثیت کیا؟ جو سمجھ میں نہیں آیا اے خدا تو سمجھا دے. آیت اللہ بہجت ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو بھٹکا ہوا ہو، راستے سے ہٹا ہوا ہو، 3 مرتبہ سچے دل کے ساتھ خدا کو فریاد کر کے گئے بارے الہ کوئی رہبر بھیج دے، کوئی ہادی بھیج دے جو مجھے ہدایت کرنے والا ہو، خدا پر واجب ہے کہ اس کے لیے ہدایت کا انتظام کرے. اگر خلوص کے ساتھ کہیں خدا انتظام کرے گا، انتظام نہیں ہوتا یہ میری کوتاہی ہے. تو اے خدا جو سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھا دے ہمیں. اللہم المم بہ شعثنا، اے خدا ہمارے اختلاف کو اتحاد میں بدل دے. واشعب بہ صدعنا، ہمارے انتشار کی اصلاح فرما دے. جو حضور کا وہ معروف جملہ کہ موسیٰ کی امت کے 71 فرقے ہیں، عیسیٰ کی امت کے 72 فرقے ہیں، اور میری امت کے 73 فرقے ہیں. یہ سارا اختلاف ہے. جب امام تشریف لائیں گے یہ اختلاف ختم ہو جائے گا، ایک حکومت ہوگی، ایک مذہب ہوگا. کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا یہ بتلائیے کہ 73 فرقے رسول نے کہہ تو دیا لیکن نظر تو نہیں آتے. گنتی میں 8-10 ہیں بس، اہل حدیث ہیں، کچھ حنبلی ہیں، کچھ شافعی ہیں، کچھ مالکی ہیں، کچھ حنفی ہیں، کچھ شیعہ ہیں، کچھ اسماعیلی ہیں، کچھ بوری ہیں. تو 73 تو نہیں بنتے. تو میں نے ان سے گزارش کی تھی قبلہ جا کر کتابوں میں دیکھیے کتنے فرقے ہیں. آپ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، میں شیعوں میں آپ کو 73 بتا سکتا ہوں. اس وقت جو پوزیشن ہے وہ اتنی خراب ہے کہ الحمدللہ شیعوں میں بھی مل جائیں گے. تو امام سے ہم دعا کر رہے ہیں اللہم بہ شعثنا، اے خدا امام کے صدقے میں ہمارے انتشار کو اتحاد میں تبدیل کر دے. ورتق بہ فتقنا، اے خدا جو تفرقہ ہم میں ہو گیا ہے اسے ختم کر دے. وکثر بہ قلتنا، ہماری قلت کو کثرت میں تبدیل کر دے. واعزز بہ ذلتنا، اے خدا ہماری ذلت کو عزت میں تبدیل کر دے. وَأَغْنِ بِهِ عَائِلَنَا، اب دیکھیں اب یہ دعا ہے جو شاید کوئی کہے کام کی دعا. مولانا اب تو کام کی دعا ہے کہ ہماری غریبی کو دولت میں تبدیل کر دے. یہ دعا دیکھیں کتنی بعد میں آ رہی ہے. اس سے پہلے ساری دوسری دعائیں انشاءاللہ وہ بھی ہے. امام جب تشریف لائیں گے ایسا نہیں ہے جو میں گزارش کر رہا ہوں، نہیں انشاءاللہ وہ بھی ہوگا کہ امام جب تشریف لائیں گے تو غربت ختم ہو جائے گی، فقر ختم ہو جائے گا، سب ہوگا. لیکن اس سے پہلے بہت کچھ ہونا ہے جو دعاؤں میں ہے. وقف بھی عن مغرمنا، ہمارے قرضوں کو ادا فرما دے. وجبر بھی فقرنا، ہمارے فقر کو ختم فرما دے. وسد بھی خلتنا، اے خدا امام کے صدقے میں ہمارے نقصان کو پورا فرما دے. ویسر بھی عسرنا، ہماری مشکل کو آسان فرما دے. وبیض بھی وجوہنا، ہمارے چہروں کو نورانی فرما دے. یہ چہرہ نورانی ہونا کسی کریم سے نہیں ہونے والا. یہ اس میں الحمدللہ یہ جو دعا ہے اس سے زیادہ ہماری لیڈیز ایکسپرٹ ہیں. گورا نہیں کیا جا رہا یہاں پر چہرے کو. وبیض بھی وجوہنا، اے خدا چہرے کو نورانی فرما دے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بلال حبشی کی صورت رکھتا ہو لیکن چہرے پر نور رکھتا ہو تو چہرہ نورانی ہو جائے امام کے صدقے میں. وبیض بھی، امام کے صدقے میں چہرہ نورانی ہو جائے. وفک بھی اسرنا، اے خدا ہمارے اسیروں کو رہائی عطا فرما دے. وانجح به طلبتنا، اے خدا ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے. وانجز به مواعیدنا، جو تو نے ہم سے وعدے کیے ہیں اسے پورا فرما دے. وعدہ کیا ہے نا امام کی حکومت کا، اسے پورا فرما دے. واستجب به دعوتنا، اے خدا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. واعطنا به سؤلنا، ہماری حاجت کو پورا فرما دے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کچھ جملوں کو چھوڑ کر آخر میں جا رہا ہوں. یہاں پر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وانصرنا به علی عدوک وعدونا الہ الحق آمین. اسی دعا کے اختتام پر کہ اے خدا اپنے دشمن پر اور ہمارے دشمن پر مدد فرما تاکہ ہم اس پر فتح یاب ہو سکیں.
لیکن یہاں پر خدا کے دشمن کا تذکرہ پہلے، خدا کا دشمن کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ دیکھو تمہاری نہ اپنی کوئی ذاتی دوستی ہے نہ دشمنی ہے، جو ہے خدا کی خاطر ہے. خدا کی خاطر دوستی رکھو، خدا کی خاطر دشمنی رکھو. جو اہل بیت کے دشمنوں سے ہماری نفرت ہے، کیا ذاتی دشمنی؟ نہیں، خدا کی خاطر، فقط خدا کی خاطر. اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے. مغیرہ وہ شخص ہے، عام طور پر فارسی زبان میں تو جو مرثیہ پڑھا جاتا ہے اس میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، بی بی زہرا کا مرثیہ، کہ الہی بشکنت دستے مغیرے، اے خدا مغیرہ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ہمارے یہاں یہ مصائب نہیں پڑھے جاتے. مغیرہ وہ شخص ہے. اس کا ایک چھوٹا سا جملہ سنیے بس، منزل مصائب، کہ پتہ چلے کہ جو اہل بیت سے دشمنی ہے، اہل بیت استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اہل بیت کے دشمنوں سے جو نفرت ہے وہ کیوں ہے؟ بس اوقات جو SMS بھی آتے ہیں کہ فلاں پلانت فلاں پلانت، یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ اگر فقط ذاتی ایک خوشی کے لیے اور اپنے آپ کو فقط سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے ہو رہا ہے تو شاید اتنا فائدہ مند نہ ہو. یہ اصل یہ ہے کہ چونکہ یہ خدا کے دشمن ہیں لہذا ہمارے دشمن ہیں. مغیرہ کہتا ہے کہ میں حاکم شام کے پاس سے آیا اور اپنے بیٹے کو اگر کہتا ہے کہ میں کافر ترین شخص کے پاس سے آ رہا ہوں. خود مغیرہ کتنا بڑا کافر ہے ذرا سن لیجیے. یہ وہ کافر ہے کہ امام حسن مدینہ کی ایک گلی سے نہیں گزرا کرتے تھے. امام حسن کی امامت کا دور ہے، مدینہ کی گلی میں نہیں جایا کرتے تھے. تو اصحاب نے پوچھا کہ مولا آپ مدینہ میں رہتے ہیں، آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ کہا اس لیے نہیں گزرتا کہ جب میری ماں پر دروازہ گرایا گیا اور میری ماں بیت الحزن جاتی تھی ماتم کرنے کے لیے اور گریہ کرنے کے لیے، جب اس گلی سے گزرتی تھی تو مغیرہ آتا تھا اور میری ماں کو مارا کرتا تھا. اب روایت میں یہ نہیں ہے کہ کوڑے سے مارتا تھا یا تازیانے سے مارتا تھا، لیکن ہے یہ روایت، عجیب ہے روایت. اس لیے جب میں یہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے میری ماں کی یاد آ جاتی ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میں حاکم شام کے پاس سے آیا ہوں، کافر ترین شخص کے پاس سے. ارے بھائی کیسا کافر؟ بیٹے نے کہا کہ آپ نے کیا سن لیا؟ کہ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو اب تو علی کی بھی شہادت ہو گئی، اب تمہارے پاس حکومت آ گئی، اب تمہارا کیا لینا دینا اہل بیت کے ساتھ؟ کیوں ان پر ظلم کرتے ہو؟ اس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا میری دشمنی فقط علی کے ساتھ، حسن اور حسین کے ساتھ ہے؟ نہیں. اسی وقت اذان بلند ہوئی. اذان میں جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، حاکم شام نے کہا کہ جب تک اس اذان سے اس محمد کا نام نہ نکال لوں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا. اور فرما رہے ہیں اب دشمنی کہاں تک ہے. لہذا جو بعض لوگ بسا اوقات انٹلیکچوئل بن کے کہتے ہیں کہ مولانا کیا وہ جو پرانے لوگوں نے وہ کیا، کیوں ہم ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کیوں ان پر تبرہ کرتے ہیں، کیوں ان کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اس طرح سے نہیں کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ خدا کے دشمن ہیں، ان کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. عزیزان گرامی بس میرا وقت مکمل ہو گیا اور بی بی زہرا کا تذکرہ بھی آ گیا. ساری مجالس جو ہیں، اب کل آخری جو مجلس ہے اس میں چونکہ ولادت کی شب ہے لہذا مصائب تو نہیں ہوں گے. آج میں سوچ رہا تھا کہ میں بی بی زہرا کا جو آخر میں تذکرہ آئے گا تو بیوی کو کس کا پرسہ پیش کروں. تو میں نے سوچا کہ ان ساری مجالس میں آج شاید 16واں دن ہے مجلسوں کا، الگ الگ شہادتیں پڑھ لی میں نے، الگ الگ مصائب پڑھ لیے، لیکن جس کی مصیبت سب سے بڑی ہے اس کا تذکرہ نہیں ہو پایا اب تک. وہ کہ جس پر سب قربان ہے، وہ جو سید الشہداء ہے، وہ جو حسین مظلوم ہے، اس کی مصیبت بیان نہیں ہو پائی ہے. جی چاہتا ہے کہ بی بی زہرا کی خدمت میں یہ 2 جملے مصائب کی عرض کروں، اس لیے کہ وقت ہو چکا ہے. کون سی مصیبت پڑھوں؟ مقدس اردبیلی ان کے خواب میں مولا امام زمانہ آتے ہیں، کہتے ہیں اے مقدس جب تم میرے جد کے مصائب پڑھتے ہو تو جو سب سے بڑی مصیبت ہے اس کا تذکرہ کیا کرو. کہتے مولا سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ کہ جب میرے جد خیمے سے ودا ہو رہے تھے، یہ حسین پر سب سے بڑی مصیبت ہے. جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو سب کو آخری سلام کیا ہے، کہ اے زینب اور اے ام کلثوم حسین کا آخری سلام، اے رباب اور اے ام لیلا حسین کا آخری سلام. سب کو سلام کرتے رہے اور جب سب کو سلام کر چکے تو کچھ خواتین کھڑی ہوئی تھی، کہا ان بیواؤں پر سلام جن کے شوہر میری نصرت میں مارے گئے، ان
ماؤں پر سلام جن کے بچے حسین کی نصرت میں مارے گئے. اور حسین خیمے سے باہر نکلتے ہیں, در خیمہ پر کھڑے ہوتے ہیں. ایسا لگا جیسے میرے مولا کو کچھ یاد آیا ہو. اب جو میرے مولا نے رخ کو بدلا, دیکھا خیمے کے کونے میں ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے جس کی آنکھوں میں آنسو ہے. حسین کہتے ہیں السلام علیکی یا اماں فضہ, ہے میری ماں فضہ, تجھ پر بھی حسین کا سلام. حسین آتے ہیں, زلجنا پر سوار ہوتے ہیں. زلجنا آگے نہیں بڑھتا. حسین زلجنا میں ہی گردن میں اپنی باہوں کو ڈال کے کہتے ہیں اے زلجنا, حسین کا وعدہ ہے یہ آخری زحمت ہے, اس کے بعد حسین واپس نہ آئے گا. اب جو زلجنا نے اشارہ کیا, قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی تھی اے زلجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا, اس لیے کہ اب تک جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں. ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اے پاک پروردگار, اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دعائے افتتاح, دوسری دعائیں جو تیری بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہیں. آج کی رات یہ گزارش کر دوں, آج کی رات اور کل کی رات دعائے مجیر پڑھنے کی خاص تاکید کی گئی. اگر آپ اب تک نہیں پڑھ پائے ہیں تو گھر جا کر ضرور اس کی تلاوت کیجیے گا. بار الہ ان ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. اہل بیت اطہار کا صدقہ جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہیں, جو حاجتیں تمنائیں دعائیں رکھتے ہیں اپنی دلوں میں, اپنے سینوں میں جو دعائیں رکھتے ہیں, محمد اور آل محمد کے صدقہ ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اہل بیت اطہار کا صدقہ ہمیں نہیں مانگنا آتا کہ کیسے مانگا جاتا ہے. تجھے تیری رحمت کاملہ کا صدقہ جو کچھ ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہماری تقدیر میں ہمیں عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما. بیماروں کو بیمار مدینہ فاطمہ صغرا کے صدقے میں اور بیمار کربلا سید سجاد کے صدقے میں شفاء کاملہ عطا فرما. ایک بلکہ بعض بیماروں کے لیے سید عاشق حسین, سید منظور حسین شاہ اور ایک مومنہ, ان کے لیے خاص دعا کی گزارش کی گئی ہے. بار الہ ان بیماروں کو جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے بیمار ہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. سید سمیر رضوی, ان کے لیے بھی خاص دعا کی گزارش کی گئی کہ کسی معاملے میں پریشان ہیں, ان کی پریشانی کے لیے اور آپ کی پریشانی کے لیے دعا کرتے ہیں. جس معاملے میں بار الہ علی اور اولاد علی کا چاہنے والا کہیں بھی دنیا میں پریشان ہے, تجھے محمد اور آل محمد کا صدقہ اس کی پریشانی کو دور فرما. اہل بیت اطہار کا صدقہ ہم سب کو امام کے خادمین اور ناصرین میں شمار فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.